معزز حفاظ علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی مالک کل جہاں ہیں، خالق کل جہاں ہیں، رازق کل جہاں ہیں۔ جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اس لفظ کو تھوڑا غور سے سننا۔ اللہ خالق کل جہاں ہیں، مالک کل جہاں ہیں، حاکم کل جہاں ہیں، رب کل جہاں ہیں، اور معبود کل جہاں ہیں، رازق کل جہاں ہیں۔ ایسی اللہ کی بہت ساری صفات ہیں جو اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ عموماً لوگ جو ہے میرا تمہارا رب بول کے بولے، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، ربی و ربکم۔ ربی بولو نا، ربی و ربکم، ہمارا اور تمہارا رب۔ تو عموماً ہمارے دماغ میں کیا آتا؟ عبداللہ کا رب، عبد الرحمن کا رب، عبد الغفور کا رب، عبد الشکور کا رب، عبد الستار کا رب، عبد الغفار کا رب، یعنی مسلمان آتا خالی دماغ میں۔ معاملہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ ربی و ربکم کا معنی ہے میرا اور تم سب کا۔ یہ و ربکم کے اندر پوری کائنات ہے، اس کے اندر جے پال بھی ہے، جے ریڈی بھی ہے، جے کرشنا بھی ہے، جے رام بھی ہے، سنگھ بھی ہے، بدھسٹ کو ماننے والا بھی ہے، بدھزم کو فالو کرنے والا بھی ہے، سورج کی پوجا کرنے والا بھی ہے، چاند کی پوجا کرنے والا بھی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا بھی ہے۔ ہم لوگاں جو ہے رب بولے تو اپنے گھر کا ابا سمجھ لیے۔ رب کا معنی ہے پورے کل جہاں کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ وہ کافر کی بھی ضرورت پوری کرے گا، وہ مشرک کی ضرورت بھی پوری کرے گا۔ اگر آپ بولے ہمارے اللہ تعالیٰ، تمہارے اللہ تعالیٰ کون سے گھر میں سے خرید کے لائے تم؟ ہمارے اللہ تعالیٰ سے مراد پورے جب تک نہیں رہے اس وقت تک ہمارا یہ سوچنا کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں کمی کی علامت ہے۔ ہم اللہ کو ابھی سمجھے ہی نہیں، وہ تو کافر کو بھی جو ہے اس کے معنی بغیر کھلا رہا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں تاکہ بات ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت یہ تھی، صفت خاصہ یہ تھی کہ روزانہ مہمان کو لائے بغیر گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان کے بغیر کھانا نہیں ہوتا تھا ان کا۔ ایک روٹی ہوتی اس کو توڑ کے 2 ٹکڑے کرتے، ایک مہمان کو کھلاتے، خود دوسرا ٹکڑا خود کھاتے۔ بہت خالص صفت تھی ان کی، اور بہت عرصے دراز تک، بلکہ جب تک جو ہے ان کی حیات رہی وہ معاملہ چلتا رہا۔ بہت جبھی بھی گھر میں ہوتے اور کچھ پکا ہوتا، ایک بھی روٹی ہوتی تو مہمان لے کر آتے، جب تک اسے نہ کھلا دیتے خود نہ کھاتے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ وہ مہمان کو جو ہے تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک مہمان مل گیا، مسافر تھا، پراگندہ بال تھے، اس کو لے کر کے آئے، اس کے ہاتھ پاؤں دھلائے اور اس کو بٹھایا دسترخوان پر۔ روٹی نکالی تو اس نے کہا بسم اللہ والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی وقت ہے اور اللہ کی جو ہے لوگوں کے درمیان اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کر لات اور عزیٰ کے نام سے کھاتا ہوں بول دیا۔ بولتے ہی انہوں نوالے پہ جھپٹا مارے، بولے یہ کیا کہہ دیا تو نے؟ یہ کیا بات ہے؟ بسم اللہ کہو، بسم اللہ کہو، اللہ کے نام سے کھاتا ہوں، ورنہ میں تمہیں دسترخوان سے اٹھا دوں گا۔ اس نے کہا کہ کھاؤں گا تو بسم اللہ والعزیٰ بول کر کھاؤں گا یا چلا جاؤں گا، تمہاری مرضی ہے، کھلانا ہے کھلاؤ نہیں تو چل۔ انہوں نے کہا میں بھی شرک گوارا نہیں کرتا، تم کو کھانا ہے کھاؤ نہیں تو چلے جاؤ۔ وہ اٹھ کر کے چلا گیا، وہی نازل ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے ابراہیم کیا ہو گیا، کیا معاملہ ہے؟ کہا وہ جو ہے بسم اللہ والعزیٰ کہہ رہا تھا، اللہ مجھے گوارا نہ ہوا کہ تیرے ساتھ کوئی اور شریک ہو جائے۔ بھائی نبی وقت تو یہی ہونا چاہیے نا، لیکن اللہ نے کہا وہ جو ہے 70 سال کا بوڑھا، اس نے 70 سال سے صبح شام میری نافرمانی کی ہے، لیکن چونکہ میں رازق ہوں تو اس لیے میں اس کی روزی ادا کر رہا ہوں۔ صبح شام اس نے مجھ سے بغاوت کی ہے، صبح شام اس نے میرے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہے، تم ایک مرتبہ میں تھک گئے، ایک مرتبہ میں ہار گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی وجہ سے کوئی بندہ نہیں بھی مان رہا ہے، کم سمجھی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، تو اس پر جھپٹے نہیں مارنا ہے۔ دعوت کا نہج یہ ہے کہ اس کو محبت سے، خلوص سے، پیار سے سمجھانا ہی اس کی دعوت ہے۔
اس کو دین کی دعوت دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے ضابطہ یہی ہے کہ آپ اپنی دعوت جب تک پیش کر رہے ہیں اس وقت تک آپ یہ سمجھ کے پیش کرتے رہیں کہ بھائی میں دعوت کا حق ابھی ادا نہیں کرا. دعوت سے مراد دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا جو مخصوص جو کام ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے. ہم لوگوں کا ذہن کیا ہو گیا، ربی و ربک اللہ بولے تو میرا رب عبد الرحمن کا رب، عبد الغفار کا رب، عبد الستار کا رب، عبد الغفور کا رب، عبد الشکور کا رب سمجھتے ہیں. جب تک ہمارا ذہن ربی و ربکم کے بعد یہ نہ بن جائے کہ میرا رب بھی اور جے پال کا رب بھی، جے کرشن کا رب بھی، جے رام کا رب بھی، اور جو ہے ہندوازم کے ماننے والوں کا، بدھزم کے ماننے والوں کا، سورج پرستوں کا، چاند پرستوں کا، آگ پرستوں کا، سب کا پروردگار، کائنات کے ہر ذرے ذرے کا پروردگار وہی ہے، جب تک کہ ہمارا ذہن ابھی اللہ کو سمجھا ہی نہیں ہے. سوچ کے دیکھ لو آپ کتنے مرتبہ ایسا ہوا ہوگا، بیانات میں آپ نے سنا ہوگا ربی و ربکم، ہمارا تمہارا پروردگار اللہ ہے. بولتے فوری اپنے دماغ میں یہ آتا میں میرے ساتھ اللہ بیٹھے سو والے، اتنا اپنا دماغ ہے. سوچ میں وسعت لانا، وہ مالک کل جہاں ہیں، وہ رازق کل جہاں ہیں، خالی تمہاری ایک کی روزی نہیں دے رہے ہوں. ان کی روزیوں کا عالم یہ ہے کہ جس کا تصور ہم اور آپ کرنا دشوار ہے، لامحال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معروف واقعہ مشہور ہے، آپ لوگوں کو معلوم بھی ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے لاڑ و پیار میں کہہ دیا، اللہ جی ایک وقت تیری پوری مخلوق کو کھانا کھلاؤں گا، ایک بار بس اتنی اجازت دے دے. اللہ نے ان کے لیے جو ہے بادلوں کے دہانے کھول دیے، جنات کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا، ہوا کو ان کے حکم کا پابند بنا دیا، پانی کو ان کو حکم کا پابند بنا دیا. دنیا جہاں کے ذخائر انہوں نے کھول دیا اور خوب سے خوب تر جو ہے مالیات بنائے اور خوب زبردست قسم کی دعوت کی اور بہترین قسم کے کھانے بنوائے اور تیاریاں کی، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میں نے تو تیاری مکمل کر لی ہے، ایک مرتبہ آپ اپنی مخلوق کو بھیجنا شروع کریے، میں سب کو کھلانا چاہتا ہوں. ایک وقت کی دعوت، پورے کائنات کے آپ کی جتنی مخلوقات ہے سب کو کھلانا چاہتا ہوں. یہ لاڑ ہوتا ہے محبوب بندوں کا اپنے اللہ سے، وہ اللہ تعالیٰ سے لاڑ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اللہ ایک بار میں کھلانا چاہتا ہوں آپ کی مخلوق کو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے چلو آپ تیاری کر لو. جب تیاری مکمل کر لی سلیمان علیہ السلام، میری آپ کی طاقت نہیں تھی، وہ سلیمان علیہ السلام کی طاقت، پھر ساتھ میں اللہ ہواؤں کو بھی طاقت دے دی، ان کے حوالے کر دیے، ان کے حکم کے تابع کر دیے، جو ہے آپ کے پانی کو آپ کے حکم کے تابع کر دیے، ذخائر کو آپ کے حکم کے تابع، سب کچھ اتنا ڈھیر جمع کر دیا سلیمان علیہ السلام نے. اور یہ سوچتے رہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو ایک وقت تو کھلا سکوں گا، اتنا مال تو میں نے جمع کر لیا ہے، ایک بار اللہ کی مخلوق کو کھلاؤں گا. اللہ نے کہا سلیمان تیار ہو گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا جی اللہ تیار ہوں، آپ اپنی مخلوق ایک ایک کر کے بھیجنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ نے مچھی کو بھیجا، مچھی آئی، وہ پورے کا پورا صفا چٹ کر کے چلے گئی ایک ہی نوالے میں. اب پریشان سلیمان علیہ السلام، باقی کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ مچھی سے سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کم از کم تو نے تو پیٹ بھر کے کھایا ہے. اس نے کہا مہمان ہوں، آپ برا مان جائیں گے، کوئی ایسا لفظ بول دوں، پھر نبی وقت بھی ہیں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کو تکلیف ہو. سلیمان علیہ السلام نے کہا جو سچ ہے کہہ دے. سلیمان علیہ السلام سے مچھلی نے کہا کہ آپ کی دعوت قبول کر کے میں نے نقصان اٹھایا ہے، میرا پروردگار مجھے روزانہ ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے. سلیمان میں نے تو تمہارا جو معاملہ ہے اختیار کر کے، تمہاری دعوت قبول کر کے آج کے لیے تو میں نے نقصان اٹھایا ہے، لیکن نبی وقت کی دعوت میں آئی ہوں، خوش نصیب ہوں. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ روزانہ میرا پروردگار مجھے ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے. سلیمان علیہ السلام اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ہواؤں کی پابندی تابع ہو گئی، بادل پابند تابع ہو گئے، اور جو ہے پانی تابع ہو گیا. ذخائر کو اللہ نے جنات کے ذریعے سے ان کے پاس ڈھیروں کے ڈھیر، اب جنات ڈھیر لگائے بولے تو کیا لگائے ہوں گے؟ 2 نوالے، 5 نوالے، 10 نوالے لگائے ہوں گے. اب آپ اندازہ کریے ایسے زبردست قسم کے ذخائر انہوں نے جمع کیے، ایک نوالے میں مچھی نے چٹ کر لیا، ایک نوالے میں. اور کہا کہ بس اس وجہ سے میں نے نہیں آپ کی زبان پر نہیں کہا کہ 2 نوالے کم پڑ گئے، کیونکہ میں مہمان ہوں، جتنا آپ کھلائیں گے میزبان نے کھانا پڑے گا. تو روزانہ میرا رب میری ضرورتیں پوری کرنے والا پالنہار مجھے ایسے 3 نوالے کھلاتا ہے. سبحان اللہ العظیم. آج تو پہلے سوچنا مشکل تھا ہوگا، آج کے دور میں جو تحقیقاتی مشنریز اور ٹیکنالوجیز اور ویڈیو اور کیمریز اور HD کلیئرٹیز وغیرہ اس قسم کی چیزیں آ کر قرآن کو سمجھنا انہوں نے اور بھی زیادہ آسان کر دیا ہے. اب دیکھو آپ ویل مچھلی کا، اس کا فلاں کے ایک سے ایک قصے آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر. آپ دیکھیے کیسی بڑی مچھلیاں ہیں جو جہازوں کئی ٹن جہازوں کو خالی ٹکرا دیں تو پورے جہاز الٹ جاتے ہیں. آج یہ سوچنا آسان ہے ہمارے لیے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ پیش آیا. احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں اس قسم کے مضامین اور اذواق ملتے ہیں. تو عزیزو بتانا مقصود یہ ہے کہ آپ حضرات یہ سمجھیں کہ مالک کے کل جہاں، رازق کے کل جہاں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا تمہارا رب، ربی و ربکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفور، عبد الشکور کا رب. وہ کائنات کے ہر ذرے ذرے کا پروردگار ہے، سب کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. پتھر کے درمیان میں کیڑوں کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا وہ، پانی کی سطح میں، دریاؤں کی جو ہے تلوں میں، ہر جگہ پر ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ روزی پہنچا رہے ہیں جس کا تصور کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے، امپاسبل ہے. ہم سوچ نہیں سکتے گیا کہاں سے آخر اس کے اندر روزی، گئی کہاں سے آخر اس کے اندر روزی.
داخل کہاں سے ہوئی, انٹر کہاں سے ہوئی, پریشانی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ سمجھتے ہیں نہیں صاحب تھوڑا حرکت کرنا, فلاں کرنا. 9 مہینے ایک وجود ہمارے ماؤں کے حمل میں ٹھہر جاتا ہے, 9 مہینے تک بغیر کھائے پیے کے کیسا جا رہا حصہ. آپ بولیں گے 2 مہینے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, لیکن تیسرے مہینے سے تو وجود بن جاتا ہے نا, دھڑکن بن جاتی ہے نا, پھر اس کے بعد تو ضرورت پڑتی ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد جنین کی حالت سے جب اوپر ہو جاتا ہے بچہ حمل میں ماں کے, تو اس وقت تو ضرورت پڑتی ہے. جب تو شکل و صورت مکمل ہو گئی, بال جو ہے نا جو ہے اس کے اعضاء و جوارح بننے لگے اور وہ مکمل سانچے اور ڈھانچے میں آ گیا, اب تو اس کو ضرورت ہے. ماں باقی کے جو 4 ماہ 5 ماہ ہے وہ کاہے کو وہ جو ہے بغیر کھائے کے گزار رہا ہے, اور کیسے گزار رہا ہے, اس کے آکسیجن کا نظام کیا ہے, اس کی ترتیبات کو بس اللہ ہی جانتا ہے. کیسے بہترین خالق ہے اللہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اب جیسے مثال کے طور پر ہمارے کو یہاں کوئی کیڑا نظر نہیں آ رہا, لیکن ہو سکتا ہے مائکرو اسکوپ اگر لگا کر آپ دیکھیں تو اس میں کیڑا بھی نظر آئے. پھر اس کے اندر آپ کو حالت یہ ہے کہ اس کو آنکھیں بھی ہیں, حالت یہ ہے کہ اس کو دل بھی ہے, حالت یہ ہے کہ اس کو گردے بھی ہیں, حالت یہ ہے کہ اس کو سینسرز بھی ہیں, حالت یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا اعضاء و جوارح بھی ہیں, ہاتھ پاؤں بھی ہیں, اڑنا بھی آ رہا ہے, پھیلنا بھی آ رہا ہے, بچے اور اولاد اور نسل چلانے کا نظام بھی, سسٹم بھی اللہ نے اس کے اندر فٹ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ العظیم, کیسا بہترین پروردگار خالق و مالک ہے کہ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, مائکرو اسکوپ سے ہم دیکھ رہے ہیں. اب آپ جو ہے آپ ایک نینو مائکرو جو ہے نا آرٹسٹ بول کے نکلے, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا, آپ لوگ میرے سے زیادہ اچھی طریقے سے دنیا سے واقف ہیں, آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نینو مائکرو جو ہے نا آرٹسٹ آگے ہیں, وہ باریک سے باریک کام کرتے ہیں. یعنی چاول پہ لکھنا, ارے بولو نا پیارو, میں ہی بول رہا ہوں کہ دیوانہ تھوڑی ہوں میں, بولو. چاول پہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے نہیں آپ لوگوں نے, باریک چیزوں پہ قرآن لکھ دیتے, چھوٹی سی 1-2 انچ کی قرآن, مکمل قرآن اتنے صفحے میں. یہ جو باریک لکھنے کا جو سسٹم ہے, یہ دیکھ کر کے ہم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ کیسا بہترین نینو جو ہے نا آرٹسٹ ہے. یہ مائکرو جو ہے نا اسکوپ سے جو ہے نا اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے, لکھ رہا, کیا بہترین آدمی ہے بھائی. چاول پہ اس نے قلم چلا دیا, اتنے میں ہی ہم حیران ہو گئے. وہ مائکرو اسکوپ سے دیکھنے کے بعد بھی, غور سے دیکھنے کے بعد دکھنے والے ایک جاندار کو اللہ نے پیدا کیا, اس کو آنکھیں بھی لگائی, اس کو کان بھی لگائے, اس کی سماعت بھی ہے, اس کی بصارت بھی ہے, اس کا کلام بھی ہے, اس میں حیات بھی ہے, اس میں علم بھی ہے, اس میں ارادہ بھی ہے. ارادہ نہیں رہے تو اڑے گا کیسا, قدرت نہیں رہے گی تو ہلے گا کیسا, زبان نہیں رہے گی تو آپس میں ان کی گفت و شنید کیسے ہوگی, سمجھ نہیں ہوگی تو وہ اپنی غذا کیسے کھائے گا. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی وہ جانور کو سمجھ کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ہر جانور کو اپنے اعتبار سے سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے. اب آپ بکری کے سامنے لے جا کے گوشت رکھ دیجئے بہترین پکا کے, ارے بولو نا پیارو, کھائے گی کیا گوشت, کیوں نہیں کھائے گی, انہیں کیا پڑی بھی ہے گوشت نہیں کھانا, بلکہ نہیں, جو نالج اس کے لیے ضروری تھی اللہ نے انبلڈ کر دی ہے, وہ شروع سے ہی وہ اس نالج کے ساتھ آتے ہیں, اس علم کے ساتھ آتے ہیں. تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ خالق کل جہاں, مالک کل جہاں, رازق کل جہاں, رب کل جہاں ہیں, وہ معبود کل جہاں ہیں. ہر شے ان کی عبادت کر رہی ہے اور ان کے ذکر و اذکار میں مصروف ہے. جبھی بھی ربی و ربکم کا تصور آئے تو یہ نہ سمجھو کہ عبداللہ کا رب, عبد الرحمن کا رب, عبد الغفور عبد الشکور کا رب نہیں, کائنات کے ہر ذرے ذرے کا پروردگار وہ ہے. ہاں, کائنات کے ہر قطرے قطرے کا پروردگار وہ ہے, آسمان و زمین کے ہر چیز کا پروردگار وہ ہے. آپ کو میں کیا بتاؤں, انشاءاللہ العزیز اسی موضوع پر اگر موقع ہوگا تو آئندہ جمعہ تفصیلات عرض کی جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کا فہم سمجھا دے, اس کی توحید اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے اسرار و رموز ہمارے سینوں پر اللہ کھول دے. اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جو احباب سنت نہیں پڑھیں پڑھ لیجیے. السلام علیکم. ایک چھوٹا سا اعلان سماعت فرما لیجیے. ہمارا ایک جو ہے سلسلے کا جوڑ ہے بدر میں, جامعہ مسجد بدر, تعلیمات سلسلے قادریہ چشتیہ کمالیہ, اس عنوان سے ایک روزہ جوڑ جو ہے بدر جامعہ مسجد میں رکھا گیا ہے. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے.